بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ آج کے اس ولاگ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سیرت و فضائل کا ذکر کروں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا خاندانی نسب کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حق مہر کیا تھا، خطبہ نکاح کس نے پڑھایا اور خطبہ میں کیا الفاظ ادا کیے گئے، پہلی وحی کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی، شیب ابی طالب میں کیسے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی اولاد ہوئی، آپ کا وصال کب ہوا اور اس سال کو کیا کہا جاتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مرتبہ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں آج کے ویلاگ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ انسانی ارتقاء اور جوڑوں کا قیام۔ دوستو، اللہ رب العزت نے نوع انسانیت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ مرد و عورت کی اس اولین جوڑی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا اور ان دونوں سے نسل انسانیت کا ارتقاء شروع ہوا۔ مرد و عورت کا یہ رشتہ روز اول سے چلا آ رہا ہے، باہمی محبت و مروت، ہمدردی اور خیر خواہی اور سفر حیات کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ بے حد ضروری بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہوا، جس کے لیے آخری تاجدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ سے ازدواج کا جو تعلق قائم ہوا، اس کی سنہری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی خوبصورت اور لسانی جوڑا ہے۔ دوستو، تمام امہات المؤمنین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس شرف کے لحاظ سے سب سے ممتاز اور افضل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور محبوب ترین زوجہ محترمہ تھیں۔ دنیا بھر کی خواتین میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور کئی کتب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ دعوت توحید پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد کتنی تھی؟ دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم کی نانی جان ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خاندانی نسب کیا تھا؟ دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس بلا شبہ ایک ایسی اعلیٰ نسب بلند مرتبہ اور شان والی ہے کہ دولت جس کے گھر کی کنیز ہو، جس سے سکون و مسرت کے تمام اسباب میسر ہوں، جو وسیع کاروبار کی مختار کل ہو، اور جس کی رفاقت کا ہر بڑے سے بڑا شخص دل سے متونی ہو، اور وہ فقر کی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے قلب و ذہن میں اپنے رفیق الدرجات شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اور اس کی زندگی سادگی، تقوی اور طہارت کی ایک ایسی تصویر کامل ہو کہ جس میں خود خالق کائنات نے اپنے دستے قدرت سے رنگ بھرا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ لٹا دے، اور حق و صداقت کی تائید میں ایسے مقام پر کھڑی ہو کہ کسی کا تصور بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ دوستو، ایک ایسے دور میں جب بڑی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہ تھا، بلکہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسی تھی، اور چاروں طرف سے دشمنی اور عداوت کے علاوہ تکالیف مصائب کی طوفانوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ اپنی
قدسی صفت مسکراہٹوں کی چاندنی اس طرح بکھیر رہی تھی کہ غم کی تاریکی ایمان کی روشنی میں غائب ہو جائے، اور وہ 3 برس تک اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں اور راحتوں کے بغیر درختوں کے پتے کھانے پر اکتفا کر لے اور ثابت قدم رہے، بلکہ دوسروں کو بھی سہارا دے۔ ایسی مقدس اور عظمت کو تخلیق کرنے والی عظیم الشان خاتون سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام و کنیت اور خاندانی پس منظر۔ دوستو، آپ سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی خدیجہ، کنیت ام ہندہ اور لقب طاہرہ معروف ہے۔ والد محترم کا نام خویلد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور آپ کے والد گرامی کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ قریش کی ایک نہایت باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے والد ماجد کو مکہ میں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ جب جوان ہوئی تو اپنی نیک عادات، پاکیزہ اخلاق اور صفات حسنہ کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ کے والد محترم نے آپ کی ان خوبیوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائی کے بیٹے ورقہ بن نوفل کو شادی کے لیے منتخب کیا۔ ورقہ بن نوفل عقائد کے لحاظ سے عیسائی تھے، تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے یہ شادی نہ ہو سکی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ابو حالہ بن بناش تمیمی سے آپ کا نکاح ہوا، جن سے 2 لڑکے حالہ اور ہندہ پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے آپ کی کنیت ام ہندہ معروف ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بحیثیت خاتون تاجر۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پہلے شوہر جلد ہی انتقال کر گئے، تو آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، اور کچھ عرصہ بعد آپ کے والد محترم اور خاوند عرب کی مشہور جنگ جسے حرب الفجار کہتے ہیں، اس جنگ میں حرب الفجار میں شریک ہوئے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان محق ہوئے۔ والد اور شوہر کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سخت دشواریاں پیش آئیں، کیونکہ خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور کام کو جاری رکھنا ابتدا میں سخت مشکل تھا۔ تاہم انہوں نے خدادات، ذہانت اور قابلیت سے کام لے کر یہ سلسلہ جاری رکھا، اور دوسرے لوگوں کو منافع میں حصہ دے کر مال تجارت باہر بھیجتی رہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم کے سردار حضرت ابو المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تجارت پر جانا چاہتے ہیں، اور حضور اقدس نے چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے جانے کی پیشکش کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بخوشی اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کر دیا، اور اپنی خصوصی غلام میسرہ کو آپ کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی، اور آپ کے ساتھ دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دینے کا معاہدہ کیا۔ اس سفر تجارت میں میسرہ نے جن عجائبات کا مشاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بیچنے کے لیے قسم کھانے سے انکار فرمایا۔ آپ کے بیچے اور خریدے کے مال میں غیر معمولی اضافہ اور برکت نظر آئی۔ بادل آپ پر سایہ کیے رکھتے۔ عیسائی راہب نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ ان میں آخری نبی الزمان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نیز آپ کی امانت و دیانت، سچائی اور راست بازی، جھوٹ و فریب اور دھوکے سے اجتناب، صاف گوئی اور معاملہ فہمی وغیرہ کئی ایسی خوبیاں تھیں۔ ایسی خوبیاں دیکھی تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گوش گزار تمام احوال سفر بیان کیا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کاروبار میں بہت برکت دی، اور وہ کاروبار اتنا پھیل گیا کہ آپ نہ صرف مکہ المکرمہ کی بلکہ جزیرہ عرب کی سب سے امیر ترین خاتون بن گئی۔ اس سال بھی پہلے سے دگنا منافع ہوا، اور آپ سلام اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت اور راست بازی سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس وقت تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کے پیغام مل چکے تھے، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کسی جگہ رضامندی کا اظہار نہ کیا، نہ کسی شخص کو
اس معاملے میں کوئی دلچسپی ظاہر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے لافانی عظمت اور بلندی مقدر کر دی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک۔ دوستو، جب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے نفیسہ بنت مینا جو آپ کی لونڈی تھی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں خود نکاح کا پیغام بھیجا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی منظور اور قبول فرما لیا، اور دونوں اطراف سے رضامندی ہونے کے بعد حضور اکرم کی سرپرست اور محبوب چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ پیغام نکاح لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جانب سے ان کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد آئے، مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیسا خطبہ نکاح دیا؟ دوستو، جناب ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، جس میں انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی اور معد کی اصل اور مضر کی جڑ میں سے پیدا کیا، اور ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے اور حرم کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا، اور ہمارے لیے ہر قسم کی گندگی اور برائی سے محفوظ گھر اور امن والا حرم بنایا، اور ہمیں لوگوں پر حکومت عطا کی۔ پھر یاد رکھیے کہ میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ اس صفت کا حامل ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی وزن کیا جائے تو یہ بڑھ جائے گا، اگرچہ مال بھی قلیل ہے لیکن کیا ہوا، مال تو ڈھلتی چھاؤں بدلنے والی چیز ہے۔ محمد وہ ہے جن کی ہم سے رشتہ داری کو آپ لوگ پہچانتے ہیں۔ انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام نکاح دیا ہے اور اس کے بدلے میں مہر میں دینا طے کیا ہے، اور ادار ہو یا نقد میرے مال سے ہوگا۔ خدا کی قسم اس کے بعد محمد کے بڑے چرچے اور عظیم شان ہوگی۔ دوستو، جناب ابو طالب علیہ السلام کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک جملہ، خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے کہا محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا مہر کیا تھا؟ دوستو، اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشے چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کہ وہاں آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ آج کل عرف عام میں مہر فاطمی اسی کو کہا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت عام کھلائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانے کے بعد اپنا تمام مال و دولت آپ پر نچھاور کر دیا اور خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ نکاح مبارک کے بعد جس وفاداری، خلوص و محبت اور والہانہ شفتگی کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی اور آپ کے ہر حکم پر لبیک کہا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہنشاہ اغنیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہر وقت حاجت مند اور غریبوں کے لیے کھلے رہتے۔ روایات میں ہے
کہ حضور نبی کریم کا ارشاد پاتے ہی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی تمام دولت اللہ کے نام پر لٹا دی اور اپنے لیے صرف سرور کائنات احمد مجتبیٰ کو ہی کافی خیال کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ تھوڑے سے ستو اور پانی لے کر غار حرا میں خلوت گزین ہو جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کی بے پناہ خدمت کی اور ہمیشہ آپ کے آرام اور آسائش کو پیش نظر رکھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل خلوت نشینی کو پسند فرمانے لگے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز غار حرا میں مقیم رہتے تھے تو حضرت خدیجہ کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے انتظامات میں مشغول رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا تشریف لے جاتے وقت توشہ سفر باندھ کر ساتھ دیتی اور بسا اوقات ضروریات پڑنے پر گھر سے کھانا تیار کر کے غار میں پہنچاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نبھایا اور آپ کو ہمیشہ تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ کفار مکہ نے جب آپ سے بائیکاٹ کیا اور آپ اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور ہوئے تو تب حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر 60 برس سے زائد ہو چکی تھی، مگر وہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہی اور سخت کڑے امتحان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کتاب اسیرۃ النبویہ لابن الشام جلد 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم اپنی پریشانیاں حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے ذکر کرتے۔ وہ اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور مخلص مشیر کار تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا قبول اسلام۔ دوستو، شادی کے 15 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا دار اسلام میں داخل ہوئی، کیونکہ آپ سے بہتر شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی صدق و دیانت اور سچائی کو کوئی اور اتنا نہیں جانتا تھا جتنی خدیجہ کبریٰ جانتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب نبوت کی اہم ذمہ داری عائد ہوئی اور پہلی وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے تو یہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہی تھی جن کی تسلی امیز کلمات نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور ان کے حوصلہ افزائی کلمات نے آپ کو امید دلائی تھی۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر اس سے بھی آپ کی قلبی اطمینان میں اضافہ کرایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایات ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور اکرم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو بے سہارا کر دے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز و محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والی مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ دوستو، پھر حضرت خدیجہ کبریٰ کی خواہش پر ورقہ بن نوفل جو آسمانی مذاہب کے بڑے عالم اور توحید پرست تھے نے سارا ماجرا سنا تو کہا، اے خدیجہ خوش ہو جاؤ، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ المکرمہ سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب سے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل جواب میں کہا، جی ہاں، جب کبھی ایسا دین لے کر کوئی بھی نبی آیا تو اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے اور حضرت کے اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے، لیکن بعض روایات کے مطابق انہیں مندرجہ ذیل بالا ایمان افروز کلمات جو انہوں نے ادا کیے ہیں اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر مشتمل ہے۔ اس کی بنا پر یہ بھی صحیح یہی ہے کہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہو چکے تھے۔
حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے مدرجہ بالا واقعہ سے ان کی سمجھداری، فہم و فراست، ایمان کی مضبوطی، یقین کی پختگی، ثابت قدمی، بیدار قلبی کا ثبوت ملتا ہے، اور کیوں نہ ہو آپ کا حسب و نسب انہی اوصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ دوستو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوافل پڑھا کرتی تھیں، اور ایک عرصہ تک آپ دونوں شخصیات خفیہ طور پر نماز ادا کرتے رہے۔ اور ایک روز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے، وہ ابھی بہت کم سن تھے، آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا صبر و استقلال۔ دوستو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام الہی کی تعمیل میں کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی، تو لوگوں نے آپ کی طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کی اور آپ کو ستانے کے لیے ظلم و ستم پر اتر آئے۔ تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوری طرح آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کو کفار کی تکذیب اور اذیت سے جو صدمہ ہوتا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کر سب دور ہو جاتا، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو بہت معمولی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتی تھی۔ دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ استقلال نے مشرکین کے تمام حربوں کو ناکام بنا دیا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بدستور جاری رہا، تو اہل مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مددگار افراد خاندان کا بالکل قطع تعلق کر دیا یا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ نہ کوئی ان افراد سے ملتا تھا اور نہ گفتگو کرتا تھا، بلکہ لوگوں نے انہیں ضروریات زندگی تک فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور سب لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام خاندان بنو ہاشم سمیت مکہ سے قریب 1 گھاٹی شیب ابی طالب میں آ کر مقیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سمیت خاندان بنو ہاشم کے لیے یہ سخت مصیبت اور تکلیف کا زمانہ تھا، اور اس پر یہ کہ یہ ناقابل برداشت مصیبت چند ایام یا مہینوں تک کے لیے نہیں تھی، بلکہ 3 سال خانوادہ نبوی نے درختوں کے پتے کھا کھا کر بسر و اوقات کی۔ تاہم کبھی کبھار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اثر و رسوخ سے کھانے پینے کی کچھ اشیاء پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک روز حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے تھوڑے سے گیہوں گندم اپنے غلام کے ذریعے بھیجے، تو دشمن اسلام ابو جہل نے چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اولاد مبارک۔ دوستو، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور 4 شہزادیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و محاسن۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی ظاہری زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ سلام اللہ علیہا بھی عمر بھر آقا کی شیدائی، غم گسار اور سچی مشیرکار بن کر زندہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا درجہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے عرض کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔ کتاب عہد نبوت کے 9 سال صفحہ 36 میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خالق کائنات اور فرشتوں کے امام دونوں کا سلام پہنچایا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلامتی والے ہیں، سلامتی انہی کی جانب سے ملتی ہے۔ اے نبی، آپ پر سلام، جبرائیل پر سلام اور ہر اس شخص پر سلام جو اس واقعے کو سنے، مگر شیطان مردود پر سلام نہیں۔ دوستو، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس تذکرے کو پڑھنے، سننے،
والے ہم سب کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہماری اماں جان نے پوری امت مسلمہ کی عظمت و مرتبت ماں نے اپنی اولاد کو اپنا سلام بھیجا ہے، جو آج میں اس یوٹیوب چینل کی وسادت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت نبوی میں حاضر تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم سے عرض کی، خدیجہ سلام اللہ علیہا کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتیوں کا بنا ہوا ہوگا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو فراموش نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہتے اور اکثر آپ سلام اللہ علیہا کا ذکر سنتے ہی آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ گھر میں کوئی جانور ذبح ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو گوشت بھجواتے۔ غزوہ بدر میں جب کفار مکہ نے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے دربار رسالت میں فدیہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خاوند حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے اپنا وہی ہار بھیجا جسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہنا کرتی تھی، جو شادی کے وقت جہیز میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ملا تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھتے ہی ابدیدہ ہو گئے اور وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ رشک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر ہوتا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ حالہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئی اور انہوں نے باہر سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنتے ہی فرمایا، یہ یقیناً حالہ ہوگی۔ حالہ کی آواز نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یاد تازہ کر دی تھی۔ وہاں موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ انہیں اس بات پر بہت رشک ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ ہر موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں؟ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی تو حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائے، جب دنیا میں کوئی میرا ساتھ نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر غار حرا جا رہی تھی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جب خدیجہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں ایسے مکان کی بشارت دیجیے جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ ذرا بر بھی کوئی تکلیف ہوگی۔ الاستیعاب المستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے، وہ موتیوں کے ایک ایسے مکان میں تھی جس میں نہ کوئی شور تھا اور نہ کوئی محنت نہ مشقت۔ دوستو، سیدنا خدیجہ کے ان فضائل کے علاوہ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی جو انعامات و احسانات شمار کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے آپ کی آسودگی عطا فرمائی اور اسے اپنا انعام و احسان باور کرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انہوں نے اپنے مال میں سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک۔ دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے 25 برس تک پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کے بعد ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو انتقال فرمایا۔ اس وقت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک تقریباً 64.5 برس کے قریب تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا کو حجون کے قبرستان جنت المعلیٰ مکہ المکرمہ میں دفن کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی لحد میں اترے اور اپنی ہمدرد اور مونس محبوب اور غم گسار زوجہ محترمہ کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جدائی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے محسوس کیا اور آپ کی رحلت سے آقا کو دلی طور پر صدمہ ہوا کہ آپ سلام اللہ علیہا کے وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال۔ آج بھی مسلمان یہ سال عام الحزن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس مسلمان عورت کی زندگی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوصاف حمیدہ اور
हुस्न सीरत से जितनी करीब होगी वो उसी नस्बत से इतनी ही बुलंद लायक एहतराम और उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र होगी। दोस्तों, ये वो रास्ता है जिसके मुसाफिर सितारों के लिए बाइस रश्क, और इस रास्ते पर तकवा और तहारत के साए में चलकर हर मुसलमान औरत माँ कामिल बन सकती है। आखिरत के इनामात के साथ साथ हयात अबदी के खजानों को भी अपने आंचल में समेट सकती है। इसी के साथ मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात की सीरत के बारे में जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले व्लॉग में दोबारा आपसे खातिब होऊंगा। तब तक के लिए अपना अजीज़ व अकारब और गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।